السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو تقدیر اور اسلام کے بارے میں ہے، جو کہ انتہائی مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں، پلیز میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے۔ کہمس نے ابن بریدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں، یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کے بائیں طرف۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے ہی سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کونیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں کچھ طے ہے، نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد حضرت عمر بن خطاب نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اچانک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ تھے اور اس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہ تھا۔ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک کا راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔